بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے اعمال ان نقشوں کے ذریعے میں نے اتنے آسان اور عام فہم انداز میں بیان کی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی حج کے تمام اعمال اور طریقے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے اور یاد کر سکتا ہے۔ حج کے 5 دن میں نے ان 3 نقشوں میں واضح کی ہیں۔ خود بھی حج کرنا سیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ نقشے میں نے ایک زرد رنگ کا تیر کا نشان ظاہر کیا ہے، سمجھ لو کہ وہ آپ ہیں اور حج کے اعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سرخ رنگ کا تیر کا نشان کسی چیز کے نشاندہی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب چلیں حج کے اعمال شروع کرتے ہیں۔ حج کی ابتدا 8 ذی الحجہ سے ہوگی۔ نماز فجر کے بعد غسل کریں یا وضو کریں، البتہ غسل کرنا افضل ہے۔ احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سلام پھیرتے ہی مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں۔ حج کی نیت اس طرح کریں: یا اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ مرد اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا ہے۔ آج کا دن مینا میں گزارنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں ادا کریں۔ ذکر و اذکار کریں۔ دعا کی کثرت سے اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں۔ خدمت کے ساتھ وقت گزاریں۔ کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رات مینا میں قیام کریں۔ 9 ذی الحجہ یعنی حج کا دوسرا دن، آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کی طرف سفر شروع کریں گے۔ عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ یعنی مسجد نمرہ میں پڑھی تو اکٹھی ادا کریں گے۔ اگر اپنے خیموں میں ہیں تو ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں ادا کریں۔ آپ نے زوال کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد دعا مانگنی ہے۔ یہ ہے وقوف عرفہ۔ حج کا دوسرا فرض 9 ذی الحجہ کو یہی عمل ہوگا۔ مغرب تک عرفات میں قیام کریں۔ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ کو مغرب کے بعد مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ آپ جب مزدلفہ آ جائیں گے، مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ 70 کنکریاں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آپ نے رات وہاں قیام کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ، اب 10 ذی الحجہ کے دن آپ مزدلفہ کے میدان میں ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا، یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے تو رمی کے لیے مینا کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھ لیں 10 ذی الحجہ آج آپ نے 5 واجب پورے کرنے ہیں اور ایک فرض کی ادائیگی کرنا ہے۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا، دوسرے واجب کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ شیطان کو پتھر مارنے مینا میں آج صرف بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ قربانی کا جانور ذبح کریں، یہ تیسرا واجب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں، یہ چوتھا واجب پورا ہو گیا۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام لباس پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف سفر شروع کریں۔ بیت اللہ پہنچ کر طواف کریں، یہ آپ کا طواف زیارت ہے۔ حج کا تیسرا فرض ہے۔ حج کے تینوں فرض مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی حج کا 5واں واجب ہے، یہ بھی پورا ہو گیا۔ اب آپ واپس رات کو مینا میں آ جائیں، مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں۔ 11 ذی الحجہ یعنی حج کا چوتھا دن، مینا میں زوال کے بعد بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔
پھر درمیانے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اب دعا نہیں کرنی اور واپس اپنے خیمے آ جانا ہے۔ رات منا میں قیام کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں۔ حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ، منا میں زوال کے بعد تینوں جمرہ کی طرف جانا ہے۔ پہلے جمرہ اولا کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانی جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے اور دعا نہیں کرنی ہے۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، اگر رات منا میں قیام کرنا چاہیں تو 13 کی رمی آپ کے ذمہ ہوگی۔ اگر آپ منا میں رات قیام نہیں کرتے تو واپس مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں آ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ منا میں اپنے خیمے میں آ جائیں اور 13 ذی الحجہ کی رمی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ اب صرف ایک واجب رہ گیا اور وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع یعنی رخصت ہونے والے طواف، یہ حج کا 6واں واجب ہے۔ جب آپ طواف وداع کریں گے تو اب آپ کے حج کے سارے مناسک پورے ہو گئے۔ 3 فرض آپ نے پورے کیے، 6 واجب آپ نے پورے کیے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اس طرح کے اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔